السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عاطف وسیم یوٹیوب چینل، اور آج ہم تاریخ اسلام کے اس روشن چراغ کی زندگی کا سفر کریں گے جن کا ذکر کرتے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں 11ویں امام فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کی نورانی حیات، آپ کے معجزات، روحانی مقامات، ظلم و ستم کا سامنا اور آخر کار شہادت کے سفر کی طرف۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے دوستوں، معزز سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کا اصل نام حسن بن علی کنیت ابو محمد، آپ کے والد ہیں امام علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی حدیثہ خاتون، جو عبادت گزار، تقوی اور پاکیزگی میں بے مثال تھیں۔ آپ کی ولادت ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے آپ اہل بیت کی 14ویں نسل میں آنے والے اس ہستی کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو سامرا کے عسکر نامی لشکری محلے میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ عباسی خلفاء امام کو ہمیشہ اپنے زیر نگرانی رکھتے، یہاں تک کہ گورنر ہر روز آپ کے گھر کی نگرانی کرتا، کہیں لوگ امام سے رابطہ نہ کریں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، روایت ہے کہ مختلف مذاہب کے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام عسکری علیہ السلام کی شخصیت، علم، عرفان کا سمندر، آپ کے شاگردوں میں ایسے نام شامل ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کو نئی بنیادوں پر رکھا۔ روایت ہے کہ مختلف مذاہب کے علماء پیچیدہ سوال لے کر آتے اور جواب سن کر حیران رہ جاتے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ حاکم وقت کے سپاہی بھی گواہی دیتے، ہم نے حسن عسکری جیسا صابر اور بردبار عبادت گزار شخص کبھی نہ دیکھا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک بار سامرا کے بازار میں درندہ شیر قید سے آزاد ہو گیا۔ لوگ خوف و زد میں بھاگنے لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سامنے سے آئے، شیر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جسے درندے بھی پہچانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ امام کی دعا سے لا علاج مرض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایک نابینا شخص نے آپ کے کپڑوں کے کنارے کو چھوا، فوراً بینائی واپس آ گئی۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ امام نے فرمایا، تمہاری روزی اللہ نے فلاں شہر میں رکھی ہے، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وہ گیا تو وہاں سے اسے ایک بہت بڑا کاروبار مل گیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ امام نے فرمایا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان پر اللہ کے فیصلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک حاکم نے امام کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی امام قید خانے میں داخل ہوئے، قید خانہ روشن ہو گیا۔ حاکم کانپتے ہوئے کہا، میں نے اللہ والے کے ساتھ زیادتی کی۔ فوراً امام کو رہا کیا۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، امام حسن عسکری کی زندگی کا بڑا حصہ قید اور سخت نگرانی میں گزرا۔ عباسی خلفاء ڈرتے تھے کہ امام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ وہ امام سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا امام محمد مہدی انہی کے گھر سے ظہور فرمائیں گے۔ امام حسن عسکری کا گھر قید خانہ بنا دیتے اور سپاہیوں کو گھر میں داخل ہو جاتے، مہمانوں کی تلاشی لیتے، خطوط چیک کرتے، لیکن امام صبر، ذکر اور عبادت میں ایسے محو رہتے کہ لگتا
کہ آپ کو کسی کے ظلم کی پرواہ نہیں، لیکن امام صبر، ذکر اور عبادت میں ایسے محو رہتے کہ لگتا ہی نہ کہ آپ کسی کے ظلم کے تحت ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اہم ترین کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے امام مہدی علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا۔ آپ جانتے تھے کہ ظالم حکمران نسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے فرزند کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ چند خاص اصحاب نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، جن میں مشہور نام یہ ہیں: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حکمیہ خاتون۔ یہی وہ دور ہے جسے غائب صخرہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ظالم حکمرانوں کو احساس ہو گیا کہ امام کا وجود ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا انہوں نے ایک سازش کے تحت آپ کو زہر دیا۔ روایت ہے کہ جب زہر نے جسم میں اثر کیا تو آپ کی تکلیف بڑھ گئی، مگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے اپنے خاص صحابیوں کو بلایا، انہیں امام مہدی کے بارے میں وصیت کی اور فرمایا: میرا بیٹا ہی اللہ کی وہ حجت ہے جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ امام حسن عسکری نے دنیا سے پردہ فرمایا 8 ربیع الاول 260 ہجری۔ پورا سامرا ماتم میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ دشمن بھی رو پڑے کہ آج ایک نورانی چہرہ، ایک عبادت گزار ہستی دنیا سے رخصت ہوئی۔ پیارے بھائیوں، پیارے سامعین، میری محترم بہنوں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے پوری زندگی صبر، وقار، عبادت، حکمت اور انسانیت کے لیے گزاری۔ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے مگر آپ نے اخلاق کو ہاتھ میں سے مت چھوڑا۔ آج ہم چاہیں کہ ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا ہو تو ہمیں بھی امام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ صبر، تقوی، خدمت، علم اور محبت۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں امام مہدی کے ظہور کا زمانہ دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔